زندگی میں کتنے ایسے مواقع آئے ہیں جب آپ کو کوئی بہت اہم کام کرنا ہو اور وہ آپ یکسر بھول گئے ہوں؟ کیا آپ اپنی کسی بھی دوائی یا فوڈ سپلیمنٹ کو ہاتھ میں لے کر گھورتے ہوئے دیر تک یہ سوچتے ہیں کہ کیا میں یہ ٹیبلٹ کھا چکا ہوں یا اس کو لینا باقی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ آپ بچپن میں ایک بار سبق پڑھ کر اگلے دن کلاس میں فر استاد کو زبانی سنا دیا کرتے تھے، مگر اب آپ چھوٹی چھوٹی باتیں بھول جاتے ہیں؟ یادداشت کے حوالے سے ہمارے ہاں کئی طرح کی ابہام اور خیالات پائے جاتے ہیں۔ کچھ اچھی یادداشت کو ایک پیدائشی تحفہ سمجھتے ہیں اور کچھ اسے مخصوص لوگوں کو عطا کردہ سپر پاور۔ دنیا میں اچھی یادداشت کے سب سے بڑے تربیت کار ایک امریکی شخص جم کوئک کے مطابق اچھی یا بری یادداشت جیسا کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں یہ کوئی پیدائشی خوبی ہے، یادداشت صرف ٹرینڈ اور ان ٹرینڈ یعنی تربیت یافتہ اور غیر تربیت یافتہ ہوتی ہے۔ جدید سائنسی تحقیق اور منطقی تجزیات نے بھی ان ابہام اور مفروضوں کو بڑی حد تک غلط بلکہ گمراہ کن ثابت کر دیا ہے۔ اکثر یہ کہاوت دہرائی جاتی ہے کہ پرانی باتوں کو بھول کر آگے بڑھیں، لیکن سائنسدانوں کا خیال ہے کہ پرانی باتوں کو دہرانے سے ہماری یادداشت بہتر ہوتی ہے۔ تیز رفتار معمولاتی زندگی اور اس میں اعصابی دباؤ کا سامنا کرنے کے سبب بہت سے لوگ یادداشت کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ امریکہ کے جارج واشنگٹن یونیورسٹی ہسپتال اور اسکول آف میڈیسن اینڈ ہیلتھ سائنسز کے پروفیسر ڈاکٹر رچرڈ پریسٹک کی عمر 81 برس ہے اور اس کی یادداشت قابل رشک ہے۔ وہ اس ہسپتال میں بطور نیورولوجسٹ یعنی ماہر امراض اعصاب اور نیورو سائیکٹرسٹ یعنی ماہر امراض عصبی نفسیات فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر رچرڈ دماغ اور اس کے کام پر 20 کتابیں لکھنے والے مصنف بھی ہیں۔ ڈاکٹر رچرڈ نے یادداشت کو بہتر بنانے کے کچھ سہل طریقے بتائے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یادداشت بہتر بنانے کے لیے ہمیں ڈیلی اپنے دماغ کی ایسی ہی ایکسرسائز کرنی ہوگی جس طرح ہم تندرست رہنے کے لیے جسمانی مشقیں کیا کرتے ہیں، جس کے بعد آپ میری طرح 81 سال کی عمر میں بھی چیزیں یاد رکھنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یادداشت کو تربیت دینے اور مضبوط بنانے کے لیے پروفیسر رچرڈ کی پیش کردہ چند اہم نکات یہ ہیں۔ نمبر 1، خشک مضامین کے بجائے دلچسپ ناولز اور فکشن کا مطالعہ کریں۔ ڈاکٹر رچرڈ کا کہنا ہے کہ دلچسپ افسانے یا فکشن سے متعلق کتابیں آپ کی یادداشت کو بڑھانے میں ایک ٹانک کا سا کام کر سکتی ہیں۔ نمبر 2، چیزوں کو لفظوں کے بجائے خاکوں یا تصویروں سے یاد رکھیں۔ پروفیسر رچرڈ کے مطابق یہ سادہ حکمت عملی آپ کے دماغ کو بغیر کسی پریشانی کے اسے یاد رکھنے میں کارگر ثابت ہوگی۔ مقامات یا چیزیں یاد رکھنے کی ایسی ہی ایک اور ترکیب کے مطابق ان جگہوں کا دماغی خاکہ یا نقشہ بنایا جانا چاہیے جن سے ہماری واقفیت ہے، جیسے کسی مقام کے پاس آپ کی پسندیدہ سپر مارکیٹ یا مشروب کی دکان۔ نمبر 3، دوستوں کی محفل میں ہوں یا تنہا ذہنی کھیلوں میں مصروف رہیں۔ ڈاکٹر رچرڈ کو کسوٹی کھیل بہت پسند ہے اور وہ ہے 20 سوالوں میں جواب ڈھونڈنا۔ ان کے مطابق یہ کھیل ایک کھلاڑی یا چند افراد پر مشتمل ہوتا ہے جسے ایک شخص، چیز یا جگہ کے بارے میں سوچنا ہوتا ہے، جبکہ باقی افراد 20 سوالات پوچھ کر اندازہ لگاتے ہیں کہ پوچھے جانے والی چیز کیا ہے۔ گیم کی تکنیک یہ ہے کہ سوال کرنے اور جواب دینے والے دونوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ پوچھا کیا گیا ہے تاکہ غلط اشارے نہ ملیں۔ دوسرا، سوالات کو دہرایا نہ جائے اور کھیل کے اختتام تک درست جواب پر پہنچا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ اگر آپ کھیلوں کی شوقین ہیں تو اپنے پسندیدہ ٹیم کے تمام پلیئرز کو یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بار جب آپ ان کو ذہن نشین کر لیں تو ان کے نام حروف تہجی کی ترتیب سے دہرائیں اور اس ترتیب میں کھلاڑیوں کی فہرست بنانے کی کوشش کریں۔ نمبر 4، جدید ٹیکنالوجی کا ذہانت سے استعمال۔ اگرچہ موبائل فون اور اسی طرح کے دیگر انسٹرومنٹس کا استعمال ہماری یادداشت کو کمزور کرتا ہے، لیکن ہم جدید ٹیکنالوجی کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ مارکیٹ سے خریدی جانے والی اشیاء کی لسٹ بنانے میں کوئی حرج نہیں کسی ایسی چیز کی تصویر اپنے سیل فون میں محفوظ کرنا برا خیال ہے جس کی ہم نے پہلے کبھی خریداری کی ہو۔ ڈاکٹر رچرڈ صاحب کا کہنا ہے کہ جب آپ سپر مارکیٹ جائیں تو پہلے یاد رکھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو کیا کیا خریدنا ہے۔ جب ذہن میں آنے والی اشیاء کی خریداری مکمل ہونے لگے تو اس لسٹ پر نظر ڈالیں جو آپ گھر سے بنا کے لائے تھے اور دیکھیں کہ کچھ رہ تو نہیں گیا جو آپ بھول رہے ہیں۔
نئی کسی بھی خریداری کے وقت یہ یاد رکھنے کی کوشش کریں گے جو چیز آپ خریدنا چاہ رہے ہیں وہ کیسی تھی۔ ایک بار جب آپ مطلوبہ چیز کی دیکھ بھال کر لیں تو تصویر سے میچ کریں کہ آپ نے وہی لیا ہے نہ جو آپ نے سوچا تھا۔ اس ایکسرسائز کا منطق یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو بھولنے سے بچنے کے لیے آپ یاد رکھنے کا طریقہ نہیں بدلیں، بلکہ پہلے دماغ کو استعمال کریں اور پھر بعد میں ری چیک کریں کہ آپ کہاں تک صحیح تھے۔ اس طرح رفتہ رفتہ آپ کا دماغ تیز ہوتا جائے گا۔ نمبر 5، کیلولا کیا کریں۔ ڈاکٹر رچرڈ کہتے ہیں کہ مختصر نیند معلومات کو جذب کرنے، انہیں یاد رکھنے والی میموری کو انکوڈ کرنے میں مدد کرتا ہے تاکہ بعد میں معلومات تک رسائی بآسانی ہو سکے۔ پروفیسر رچرڈ کا کہنا ہے کہ ڈیلی دن کے درمیان میں 20 سے 40 منٹ تک نیند کیا کریں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے انہوں نے طالب علموں کے 2 گروپس بنائیں۔ ایک گروپ کو کچھ سیکھنے کے عمل کے بعد کیلولا لینے کو کہا گیا جبکہ دوسرے کو اگلا ٹاسک دیا گیا۔ اس تجربے سے یہ نتیجہ اخذ ہوا کہ جس گروپ نے نیند کی جھپکی لی تھی اس نے بہت بہتر طریقے سے سیکھا۔ نمبر 6، ڈاکٹر رچرڈ نے بتایا ہے کہ ڈبہ بند غذائیں یعنی الٹرا پروسیسڈ فوڈز میں اضافی نمکیات اور چکنائی ہوتی ہیں، بلکہ ان کو محفوظ بنائے جانے کا عمل ان کے اندر غذائیت کو کم کر کے مضر صحت بنا دیتے ہیں۔ ایسی غذائیں یادداشت کے لیے موزوں نہیں ہیں کیونکہ یہ آہستہ آہستہ یادداشت سے متعلق دماغ کے حصے میں خون کی گردش کو کم کرتی ہیں اور ساتھ ہی ڈائبٹیز میلیٹس یعنی ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر سے متاثر کرنے کا باعث بن جاتی ہیں، اور یہی وجوہات ڈیمنشیا کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ تھی پروفیسر رچرڈ کی 6 نکات جو یادداشت بڑھانے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ چند اہم باتیں اور بھی ہیں جن کو اپنا کر آپ اپنی یادداشت کو مستحکم بنا سکتے ہیں۔ منفی خیالات سے نجات حاصل کیجیے، اس سے آپ کی یادداشت پر منفی اثر پڑتا ہے۔ مثبت سوچ اور ان لوگوں کے درمیان میل جول رکھیں جو آپ کی صلاحیتوں کو پروان چڑھانے میں مددگار ثابت ہوں۔ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کرنا اپنا معمول بنائیے۔ نیند کا خاص خیال رکھیں۔ نیند کا خیال نہ رکھنے سے رفتہ رفتہ ذہنی کارکردگی اور یادداشت پر منفی اثرات مرتب ہونے لگتے ہیں۔ ہمیں معلومات عامہ کے مقابلے شاعری یا نثریات کرنا۔ ذہنی دباؤ سے بچیں۔ خود کو بے جا ذہنی دباؤ اور خوف و پریشانیوں سے آزاد رکھیں تاکہ اس کی توانائیاں ضائع نہ ہونے پائیں۔ دماغ کا زیادہ استعمال۔ مطالعہ میں معلومات عامہ کے مقابلے شاعری یا نثریات کرنا یا ایسے کھیل کھیلنا جن میں ذہن پہ زور پڑے جیسی سرگرمیاں بڑھتی ہوئی عمر کے اثرات کو زائل کرنے میں بہت کارگر ثابت ہوتی ہیں۔